یہ وہی بہن ہے جب تیری ماں کی گود میں آئی تھی اور ماں کی کلائی پہ لیٹی ہوئی تھی، ماں کے بازو پہ لیٹی ہوئی تھی، آسمان سے ایک فرشتہ آیا تھا اور اس فرشتے نے آ کے پیغام دیا تھا، ماں اور بیٹی کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا تو بھی کمزور اور یہ بھی کمزور ہے، کہاں ان کی سرپرستی کرنے والا باپ، کہاں ان کی کفالت کرنے والا تیرا شوہر، کہاں اس بچی کا باپ تیرا شوہر؟ میں اس کے لیے آسمان سے ایک پیغام لے کے آیا، مالک کائنات نے فرمایا تیرے گھر میں نے بیٹی دی، تو پریشان نہ ہونا، آج کے بعد تیرے جتنے بھی کام ہیں سب کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ یہ بیٹی کی اہمیت تھی۔ اب جس کے ایک بیٹی پیدا ہو، دوسری بیٹی آ جائے، سمجھ لو خاندان میں کوک کو کسی کی نظر لگ گئی، تیسری بیٹی آ جائے، کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ ہو، لگتا ہے میرے بچے پہ کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ اگر بچی میرے عزیزوں جادو کا سبب بنتی، نحوست کا سبب بنتی، اگر یہ گھر کے اجاڑنے کا سبب بنتی، باپ کی کمائی کا ختم کرنے کا سبب بنتی، تو سید الانبیاء ختم نبوت کا تاج پہننے والے جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ 4 رحمتیں اللہ نہ عطا فرماتا۔ 4 بیٹیاں، بیٹا ہے، دنیا سے چلا گیا۔ ہجرت حبشہ کا موقع آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی تھی، آپ نے حبشہ کی طرف ان کو ہجرت کرنے کا کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا، حضرت رقیہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخصت کیا۔ آپ نے دیکھا سیدہ رقیہ ہجرت کی تیاری کر کے آ گئی اور آپ کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے وہ گٹھڑی لی اور سر کے اوپر اٹھا لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اما رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی گٹھڑی مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ تیرا بوجھ نہیں ہے، اے بیٹی یہ گٹھڑی مجھے اٹھانے دے، اس میں تیرے کپڑے ہوں گے، اس میں تیری ضرورت کا سامان ہوگا۔ جب گٹھڑی اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، فرمایا ساری امت کو پیغام دوں گا اگر خدا تمہیں بیٹی دے تو اس بیٹی کو بوجھ نہ سمجھنا، بیٹی کا بوجھ تو محمد رسول اللہ اپنے سر پہ اٹھا رہا ہے۔ یہ اسلام کا تلاش کروں، یہ زندگی کا تلاش کروں۔ ممبر پر ملا کرتی تھی کسی زمانے میں، اب ملنا ختم ہو گئی، لگتا ہے ممبر کے بارش کے پاس کا ختم ہو گیا۔ یہ کردار کون بتائے گا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر آئی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کس چیز پر تجھے ہنسی آ گئی؟ کہ ابا جان آج گھر میں علی میرے درمیان کوئی ناراضگی ہو گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا علی کو میں نے منایا، 1 مرتبہ منایا، 2 مرتبہ منایا، حتیٰ کہ مناتے مناتے مجھے 70 مرتبہ علی کے کمرے کے چکر لگانے پڑے۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچی ہنس رہی ہے، بچی ہنس رہی ہے، آپ رو رہے ہیں۔ کہ ابا جان میں تو علی کو راضی کرنے میں ہنس رہی ہوں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی خدا کا شکر ہے تم میاں بیوی آپس میں راضی ہو گئے، رب اکبر کی قسم ہے اگر تیرے 70 مرتبہ یا کئی مرتبہ جانے پر علی ناراض ہوتا، اے فاطمہ اس حالت میں تو دنیا سے چلی جاتی تو میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھاتا۔ اب تو میرا جو سالہ بہنوئیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، سسر اپنے داماد کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو ایک باری سنو لب جا۔ سارے نیک عملوں میں، سارے خیر کے عملوں میں، سارے اللہ کے حکموں میں ایک طلاق ایسا عمل ہے جس پہ اللہ جل شانہ ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا دنیا میں اگر کسی کو ناجائز طلاق دے دی جائے خدا کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ یا تو طلاق لڑکے طلاق مانگ رہے ہیں اور ان وکیلوں کی روزی پہ بھی اللہ رحم کرے جو گھروں کو توڑواتے ہیں، گھروں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی روزی پہ اللہ رحم کرے۔ ان کو خدا خوفی کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر تم کسی کو 4 پیسے لے کر اپنے مفاد کے لیے کسی کا گھر اجاڑ رہے ہو تو آنے والی وقت کے اندر تیری بھی 4 بیٹیاں بھی بجائی گھر کے اندر بیٹھی ہیں۔ یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بچی جو ناجائز طلاق لے کے اپنے گھر میں آ گئی، سسرال والوں نے اتنا تنگ کیا، تنگ پر اسے مجبور کر کے طلاق دے دی۔ فرمایا وہ بچی ماں باپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی، بھائی نے کہا تو نے تو ہمارے ماتھے پہ کالک لگا دی، رستے میں کوئی نہر آئی اس کے اندر ڈوب کے مر جاتی۔ ابا نے کہا اللہ اکبر گندم کی گولیاں کھا کے مر جاتی۔ جب اسے بھابھی روٹی دیتے ہوئے تانے دے، ماں بھی تانے دے، باپ بھی تانے دے، ایسی طلاق یافتہ بچی کے اوپر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یہاں تو اللہ نہ کرے جو بچی کو طلاق مل جائے اس کی بہنیں بکواری بیٹھی رہتی ہیں، توبہ کرو جی۔ 11 محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک بن بیائی تھی جس کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر بھی کتنی سادگی تھی۔
اسلام بیٹی کو دینے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسراف سے ضرور منع کرتا ہے، فضول خرچی سے ضرور منع کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دین سیدھا مدینے سے نہیں آیا، دین سیدھا مکے سے نہیں آیا، ہمارے پاس بدنصیبی بس برستہ راستہ ایران اور ہندوستان سے ہو کے آیا، دین کم ہمارے پاس آیا، رسم و رواج زیادہ ہمارے پاس آ گیا ہے، یہ مہندی، یہ جوتا چھپائی، یہ دروازہ رکائی، یہ منہ دکھائی، یہ گھونگھٹ اٹھائی، اللہ کی قسم اس کا اسلام کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں ملتا، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تو اپنے گھر میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی، میری اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جھولے سے اتارا اور مجھے گھر کے کونے میں بٹھا دیا، ایک عورت مدینے کی گلی میں سے پڑوسن ہمارے گھر میں آئی، اس کے پیچھے دوسری عورت آئی، اس کے پیچھے تیسری عورتیں آئی، ایسا لگ رہا تھا پورا مدینہ میرے گھر میں امڈ آیا، پھر عورتیں مجھے تک تک کے رونے لگ گئی، کوئی مجھے ہاتھ لگاوے، کوئی میرا پیر پکڑے، میں نے کہا خدا بھلا کرے تم نے آج سے پہلے مجھے نہیں دیکھا، کہنے لگی عائشہ ہم نے تجھے صدیق اکبر کی نسبت سے دیکھا، آج تجھے محمد الرسول اللہ کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا کیا ہوا، کہا عائشہ تیرے مقدروں پہ ناز ہے، آج تو دو جہاں کے دلہا کی دلہن بننے والی ہے، فرمایا مجھے پھر بھی سمجھ کوئی نہ آیا، اتنے میں گھر کا پردہ ہٹا، میرا ابا ساتھ رحمت والا نبی آگے آگے تشریف لائے، میری ماں نے گھر کے بیڑے میں کھٹڑا بچھا دیا، چرپائی بچھا دی، اللہ کے نبی چرپائی پہ تشریف فرما ہوئے، رحمت والے نبی نے یوں چہرہ اٹھا کے مجھے دیکھا، میں نے بھی آنکھ کی عینی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، میں رونے لگ گئی، اتنی دیر میں میری ماں دودھ کا پیالہ لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میری ماں نے دودھ کا پیالہ حضور کے آگے کر دیا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا، ایک گھونٹ پیا، دو گھونٹ پیے، تین گھونٹ پیے، چوتھا گھونٹ پینے لگے تھے، میری طرف اشارہ کیا، فرمایا جاؤ یہ میرے دودھ کا پیالہ میری عائشہ کو دے آؤ، مجھے تو لوگوں نے عورتوں نے کان میں کہا تھا ابھی تو ابا کے گھر سے چلی جائے گی، یہ تجھے اپنے گھر لے جائیں گے، پھر ہمیشہ ان کے گھر کے اندر رہے گی، مجھے تو یہ ہول پڑے جا رہے تھے، مجھے تو یہ غم مارا جا رہا تھا، چھوٹی میری عمر تھی، اتنی دیر میں میری ماں دودھ کا پیالہ لے کے میرے پاس آئی اور مجھے کہا عائشہ انہوں نے دیا پی لے، فرمایا مارے غم کے میں نے وہ دودھ کا پیالہ پرے کو سرکا دیا، میں نے کہا میں نہیں پیتی، جب دودھ کا پیالہ پرے کو سرکا، مدینے میں جو میرے بیڑے میں عورتیں بیٹھی تھی ساری چنگاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، کہا عائشہ اس کا انکار نہ کر، کاش تیری جگہ ہم ہوتی، ہم دونوں ہاتھوں سے موجے مار کے دودھ پیتی، میں نے کہا ایسی بھی کیا خاصیت ہے، تو ایک مدینے کی عورت بولی عائشہ یہ دودھ کا پیالہ نہیں ہے حوض کوثر کا پیالہ ہے، اللہ کی قسم مجھے اس وقت پتہ لگا او لوگو تمہارے دروازے پہ کوئی دنیا دار دولہا بن کے آئے گا، آج میرے دروازے پہ اللہ اکبر ساری کائنات کا سردار دولہا بن کے آیا، یہ شادیاں تھی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر فرمایا تھا اللہ میں حسن حسین فاطمہ کے بچوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر لے، جو ان سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار کرنے لگ جا، کس گود سے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، گود میں حسین لیٹے ہوئے تھے، ماں کا دودھ پی رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اماں دودھ پلا رہی تھی، فطرت ہے نہیں سمجھ آئی، اپنے گھر جا کر اپنی بیویوں سے پوچھ لینا، اشرف کو، انور کو، اسلم کو دودھ پلاتے تو کیا کرتی تھی، کہتی تھی اللہ اکبر، ماں کہتی تھی پترا جب تجھے دودھ پلائے تو بڑے ارمان تھے، سوچا تھا سونے کے کنگن بنا کے دے گا، سوچا تھا مجھے عمرہ کرائے گا، مجھے حج کرائے گا، بڑا مکان لے کے دے گا، اللہ اکبر بڑی گاڑی میں مجھے پھرائے گا، کچھ ماؤں کے یہ ارمان ہوتے ہیں، کچھ ماؤں کے ارمان ہیں میرا بیٹا بیت اللہ کا امام بنے گا، دودھ پی کے کعبے کا امام بنے گا، مسجد نبوی کا امام بنے گا، کچھ ماؤں کے یہ ارمان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ماں کی گود میں تھے تو ماں کے بھی کوئی ارمان ہوں گے، ماں فاطمہ دودھ پلاتی ہوگی، قرآن سناتی ہوگی، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلاتے ہوئے قرآن سناتے ہوئے یہ سوچا ہوگا میرا بچہ اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، اور فطرتاً عمل ہے بچہ دودھ پیتا پیتا نیپل میں منہ لیتا، منہ میں نیپل لیتا لیتا ماں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی رونے لگ جاتا ہے، تو میرا بچہ میں نے تجھے قرآن سناتے دودھ پلایا، حق کیا ادا کرے گا، حضرت حسین نے بھی سوچ کی دنیا میں کہا ہوگا اماں تو نے قرآن سناتے ہوئے مجھے دودھ پلایا، اماں میں اس کا حق ادا کروں گا، اماں تو نے دودھ پلایا مجھے قرآن سنایا، اماں کربلا میں میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اس کا حق ادا کروں گا، اماں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اماں قرآن سنا کر حق ادا کروں گا، آج میرا عزیزو ماں باپ کے ارمانوں کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا، باپ کے ارمان بھی دھرے کے دھرے رہ گئے، اب گھر میں آتا ہے ایک چپ تازیے کی طرح، ایک بت کی طرح آیا، روٹی ٹھنڈی ملی گرم ملی کھا لی، وہ بستر بغیر پنکھے کے سو رہا ہے، گرمی میں سو رہا ہے، بغیر ایسی کے سو رہا ہے، اسے کوئی امید نہیں، جو میرے 4 چفیرے میرے 7 بچے سو رہے ہیں، اسے کوئی امید نہیں کوئی مجھے پانی بھی پلائے گا، میرے عزیزو اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، خدا را اپنے بچوں کو اپنی پہچان کراؤ، دکان کو تمہاری پہچان ہے، یار کو تمہاری پہچان ہے، کاروبار کو تمہاری پہچان ہے، لیکن تمہاری اولاد کو تمہاری پہچان کوئی نہیں، صبح اٹھے بچے سو رہے ہیں، تکیے کے نیچے پیسے رکھ کے چلے گئے، رات کو آئے کسی کو کوئی پتہ نہیں میرے بچے نے وقت کہاں گزارا ہے، ہمارے بڑوں میں کہاوت ہوا کرتی تھی کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے، یا آج مولانا غلام سرور صاحب اپنے ابا جان کی تربیت، مولانا اپنے ابا جان کی تربیت، خدا پاک کی قسم مغرب کی اذان ہوتی تھی گھروں کے دروازے بند ہوتے تھے، ہماری جرت نہیں تھی رات کا اندھیرا تو دور کی بات دن کے اجالے میں بھی گھر سے نکلا کرتے تھے، مائیں منہ سونگا کرتی تھی، ہاتھوں کو سونگا کرتی تھی، پان تو نہیں کھا کے آیا، سگریٹ تو نہیں پی کے آیا، اب باپ بیٹے سے نشہ منگوا رہا ہے، پھر چاہتا ہے کہ
میرے گھر میں امن آ جائے. باپ بیٹی کو کہہ رہے میں نے ڈرامہ لا کے دے. ننگی فحاشی کے اڈوں پر بیٹیاں باپ کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اب میرے عزیزو پہلے ماں باپ بچے کے مستقبل کا فیصلہ کرتے تھے, اب بچی اپنا مستقبل باپ کے سامنے لا کے کھڑا کر رہی ہے. اللہ اکبر. باپ نیچے منہ کر کے پسینہ صاف کر کے کہتا ہے پترا زندگی کی تسی گزارنی ہے, اگر تہاڈی ہاں تے میری ہاں. خدا را میں نئی نوجوان نسل سے ایک بات کہتا ہوں, مان لینا انشاءاللہ قیامت کے دن مسکراتے ہوئے اللہ کے دربار میں آؤ گے. وہ بات یہ ساری زندگی کے فیصلے پوچھ کے کرو, لیکن ایک فیصلہ شادی والا فیصلہ وہ اپنے ماں باپ کی بغیر اجازت کے نہ کرو. اگر تمہاری پسند ہے وہ فیصلہ ماں باپ کے کوٹ میں رکھ دو. اگر ماں ہاں کر دے باپ ہاں کرتے تو بسم اللہ, نہ کر دے تو ماتھے پہ بل نہ لاؤ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابا بھی کوئی نہیں دنیا سے چلے گئے, اما آمنہ بھی دنیا سے چلی گئی, دادا عبدالمطلب بھی دنیا سے چلے گئے. 25 سال کی عمر ہوئی, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رشتہ بھیجا. غلام میسرہ رشتہ لے کر آیا, رحمت عالم سر جھکا کے بیٹھے ہیں. غلام آپ کے پاس بیٹھا اور آ کے کہنے لگا کملی والے میری مالکن جو ہے, اللہ اکبر, اسلام کی ملکہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے, مکے کی سردارن جو ہے, وہ آپ کے کردار سے, آپ کی تجارت سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کی امانت سے, آپ کے کردار سے بڑی مطمئن ہے. آج اس نے مال حوالے نہیں کیا, اپنا کردار تیرے حوالے کر رہی ہے, اپنا آپ تیرے قدموں میں ڈال رہی ہے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے یوں نہیں فرمایا میں بااختیار ہوں, پیسہ میرے پاس ہے, مال میرے پاس ہے, حسن و جمال میرے پاس ہے. آپ نے یوں نہیں فرمایا جا خدیجہ کو دلہن پر محمد دولہا بن کے آ رہا ہے. آپ نے فرمایا میں اسرا میرے پاس کیوں آیا, یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے, یہ میرے چاچے امیر حمزہ کا گھر ہے, دونوں گھروں میں چلا جا اور جا کر خدیجہ کا رشتہ وہاں رکھ. میرے چاچے ہاں کر دے, چاچا باپ کے برابر ہوتا ہے, تایا باپ کے برابر ہوتا ہے. میرے چاچے ہاں کر دے تو خدیجہ کو ہاں کر دینا, اگر میرے چاچے نہ کر دے خدیجہ کو کہنا برا نہ منا, محمد کے بڑوں نے انکار کر دیا. یا تو چاچے کو کوئی چاچا اس وقت سمجھے جب بات کی اہمیت ہو. اللہ چھللے ناچنے والے گانے والے ہزاروں آئیں گے, سگے رشتہ دار دور ہو کے بیٹھیں گے. اللہ اکبر. پہلے وہ وقت تھا چاچا تایا ساتھ کھڑا ہوتا تھا, پہلے وہ وقت تھا پھپھی ماسی آنکھوں میں سرما ڈالا کرتی تھی. لیکن میرے عزیزو دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جوش ہمیں جو دیے میں نے اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے جلائے تھے, مجھے کیا پتا تھا میرے گھر کا چراغ کو جلا کے رکھ دیں گے, کیا پتا تھا میری زندگی کے ارمان جلا کے رکھ دیں گے. دنیا کہتی قیامت کب آئے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا, اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا تھا قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ جانتا ہے قیامت کی نشانیاں کیا ہے. فرمایا جب لونڈی اپنے مالک جنے گی. پھر آپ نے فرمایا تھا بکریوں کے چروائے جب بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر کریں گے, سمجھ لو قیامت آ جائے گی. رحمت والے نبی کی پیشن گوئیاں ثابت ہو رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. جب بیٹا بٹن گرے باندھ کے کھول کے باپ کے سامنے کہے گا کیے سمجھ لو قیامت آ گئی. جب بیٹیاں ماں کے سر میں جوتیاں مارنے لگ جائیں گی سمجھ لو قیامت آ گئی. جب پوتے دوترے نانے دادکوں کے آگے کھڑے ہو جائیں گے سمجھ لو قیامت آ گئی. جب میرا عزیزو گھر کی پاک دہلیز سے حرام مال اندر آنے لگ جائے گا اور دنیا حلال کو ترجیح نہیں دے گی, حرام پر فخر کرے گی, سمجھو قیامت آ گئی. جب بیٹیاں کھلے سر کھلے دوپٹہ کھلے گلے باپوں کے سامنے آ کر باپ کا سر شرم سے جھکا دیں گی, سمجھو قیامت آ گئی. رب اکبر کی قسم, یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں, میں ذمہ داری سے حلف کہتا ہوں اللہ کی قسم انہوں نے جن ماؤں کا دودھ پیا ان ماؤں نے کبھی سینہ آسمان کے سورج کو بھی نہیں دکھایا تھا. جب جوانی کے اندر ہم ماؤں کی گود میں آئے تھے بچے رو رو کے بلک جایا کرتے تھے, سسر بیٹھا ہوتا بہو اشارہ کرتی اماں جی ابا پاس بیٹھے ہیں. اور بڑے جب بہو پر آئے گھر کی کسی گھر میں آیا کرتی تھی تو گھر کا بڑا سسر اپنی چرپائی اٹھا کر گھر کی دہلیز یا جانوروں کے باڑے میں لے جاتا تھا. وہ کہتا تھا پتہ نہیں میری چادر اوپر نیچے ہو جائے, کبھی میری غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے. اور میرا عزیزو گھر کا جانور بھی دروازے پر دستک دیتا تھا, انسان تو دور کی بات. یہ حکم میرے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں, ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے قرآن کا حکم پورا کرنا لازمی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. او لوگو جو اللہ پر, رسول پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, نبیوں پر ایمان لے کے آئے, اللہ اکبر. او لوگو جو ایمان لائے خبردار, گھر اپنا ہو یا کسی رشتہ دار کا ہو یا کسی پڑوسی کا ہو, خبردار جب تک اندر سے آنے کی اجازت نہ مل جائے تمہیں کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں. اب شریعت کہتی ہے باپ کا اپنا گھر, اندر بیٹی اندر بہویں, اندر بہنیں,
اندر ماں اندر بیوی، یا اللہ سارے کے سارے اللہ اکبر سب کا پردہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اللہ میں تو بغیر اجازت کے جا سکتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، گھر بھی تیرا، مکان بھی تیرا، بیوی بھی تیری، بیٹی بھی تیری، بہن بھی تیری، ماں بھی تیری، لیکن دروازہ بجا کے جا۔ یہی تو پرانے لوگوں میں عادت تھی، جب گھر میں داخل ہوتے تو دور سے کر کے گھگارا مارتے یا اپنی لاٹھی کو زور سے دروازے پہ کٹا دیتے یا زور سے دروازہ بجاتے اور آواز دیتے، اس میں میسج ہوتا کھٹکھٹانے میں، بجانے میں، اے غیرت والی بیٹیوں، گرمی کی وجہ سے اگر تمہارا سینہ کھلا ہے، تمہارا سر ننگا ہے، تمہارا غیرت والا چٹی داڑھی والا بزرگی والا باپ گھر میں آ رہا ہے، اے میری بچیوں ننگا سر ہے تو ڈھانک لو، کھلا سینہ تو چھپا لو، کیونکہ تمہارا غیرت والا باپ اندر آ رہا ہے۔ غیرت والے باپ کی بیٹیوں کے چہرے پر ان کے سینے پہ نگاہ پڑ گئی تو باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جہاں جا کر اپنا تذکیہ کیا کرتے تھے؟ کون رائے پوری؟ اللہ اکبر، جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے تو سونے کے لیے بستری کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں دیوبند سے پتہ لگا یا بستر اپنا لانا پڑے گا۔ رائے پوری رحمت اللہ علیہ دیوبند کی گلیوں میں نکل گئے، کچرے کے ڈھیر پر، روڑی کے ڈھیر پر پھٹا ہوا کمبل پڑا ہوا تھا جس میں موٹے موٹے سوراخ تھے، اور میں تمہیں اپنے قابلین کی زندگی بتاؤں، موٹے موٹے سوراخ تھے۔ فرمایا گرمیوں میں نیچے بھی چھا لیا کرتا، سردیوں میں اوپر لے لیا کرتا۔ او تم دین کی اہمیت کیا سمجھو گے؟ رائے پوری نے 15 سال اس کمبل کے اندر گزار دیے۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ اتنی غیرت والا تھا، مجمع میں بہن بیٹھی ہوتی، بہت ساری عورتوں میں بہن بیٹھی ہوتی اور وہ کہتی عبد القادر مجھے پہچان لے، چہرہ دیکھ کے پہچان لے۔ رائے پوری بہن کا چہرہ دیکھ کے نہیں پہچانتے تھے، پھر بہن مجمع میں آواز دیتی رائے پوری مجھے پہچان، رائے پوری آواز سے پہچانتے تھے۔ کسی نے کہا رائے پوری بہن کا چہرہ دیکھ کے کیوں نہیں پہچانتا؟ کہ اسلام بھی غیرت والا، قرآن بھی غیرت والا، فرمان بھی غیرت والا، خدا آمنہ کا لال بھی غیرت والا اور آمنہ کے لال کا امتی بھی غیرت والا۔ مارے حیا کہ آج تک میں نے بہن کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، اس لیے بہن کو پہچانتا ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو پڑوسن نہیں بچتی، یہاں تو کام والی نہیں بچتی، یہاں تو محلے دار۔ او خدا را یا اللہ جس قوم کے حکمرانی عورت ہو جائے، کوئی ہمارا حکومت سے، اپنوں سے، پرائے سے گلا کوئی نہیں۔ آنے والے حالات آپ کے میرے سامنے ہیں، تم ہماری سننے کو تیار نہیں۔ 8 دن کے بعد 1 گھنٹہ آپ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، پھر بھی آپ ہمارے قریب ہونے کو تیار نہیں۔ ہم نے پگڑیاں باندھ کر، تقوی دکھا کر، رو کر، جلسے کر کے تمہیں منایا، ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ اور 7 دن 13 گھنٹے 23 گھنٹے تو اپنی ذات کو دیتے ہو، جمعے کے دن 1 گھنٹہ ہمیں دے دیا کرو تاکہ ہم تمہیں مال کی پہچان نہ کروائیں۔ 7 دن تم کاروبار کی پہچان کراتے ہو، خدا کی قسم 1 گھنٹہ 8ویں دن میں ہم تمہیں آمنہ کے لال کی پہچان کروائیں گے۔ اپنوں سے کیسا سلوک تھا، پرائیوں کے ساتھ کیسا بن کے آیا تھا، معافی کا اعلان کیسے کیا تھا، اللہ اکبر، ظالم کے ظلم کو کیسے معاف کیا تھا، کتنے رحم دل تھے، کتنے رشتے جوڑنے والے تھے، کتنا اپنوں کا احساس تھا۔ وہ نبی صادق المصدوق پیغمبر بن کے آیا تھا۔ اللہ اکبر، حجۃ الوداع کا موقع آیا، اللہ اکبر، فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ جب معافی کا اعلان کیا، بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے احبار بن اسود آئے اور یوں کر کے منہ کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور کہا آج بڑے بڑوں کے لیے معافی کا اعلان ہے، الیوم یوم الملحمانی، الیوم یوم الرحمہ کا اعلان ہے، اتنوں کو معاف کیا، آج مجھے بھی معاف فرما دو۔ آپ نے فرمایا چہرہ تو دکھا، اس نے کہا چہرہ دکھا کے معافی مانگی تو کیا معافی مانگی؟ آپ نے فرمایا جرم تو بتا، انہوں نے کہا جرم بتا دیا، کیا پتہ تو معاف کرے یا نہ معاف کرے۔ صحابہ اکرام کی تلواریں کھچ گئی، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں اس کا سر نہ اڑا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، دنیا کیا کہے گی، اللہ اکبر، میں دین رحمت لے کے آیا، دین زحمت نہیں لے کے آیا، اللہ اکبر۔ اس نے یوں کر کے آگے ہاتھ بڑھایا، آپ نے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا، اب آگے کیا کریں؟ پٹائی۔ اگر میرا جرم ظاہر ہو جائے تو کیا اپنی معافی واپس لے گا؟ نہیں، کر دیا۔ کہنے لگا لکھ کے دے۔ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، جو کہہ دیا سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، اب تو اپنا چہرہ دکھا دے۔ اس نے یوں کر کے جب چہرہ سے کپڑا ہٹایا، حضور کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، آپ کا ہاتھ آگے بڑھ گیا، آنسو چل رہے ہیں، آپ کی زبان نہیں چل رہی، آپ کی زبان رک گئی، یہ کا اشارہ کر رہے ہیں۔ رو کے جب اکھیاں مبارک لال ہو گئی، داڑھی مبارک پر آنسو گر گئے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے جس نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا میری بیٹی کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، یہ ہے جس نے میری زینب کو مدینے میں آنے سے روکا تھا۔ میری زینب جس سواری پر سوار تھی، نیزے کی اینی سواری کی پیٹھ پہ ماری تھی، سواری اچھلی تھی، میری بیٹی سواری سے نیچے گری تھی، میری بیٹی کے پیٹ میں بچہ تھا، حمل ضائع ہو گیا تھا، انہی زخموں میں میری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر حضور کی اکھیاں برس رہی تھی، زبان آپ کے فرما رہی تھی، اے احبار بن اسود
کوشش کیا کر میرے سامنے نہ آیا کر, میں نے تجھے معاف تو کر دیا, جب تو میرے سامنے آتا ہے تو میری بچی کا معصومیت والا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے. یہی بیٹی اخلاق سیکھ کے جاؤ, آج کے قادری اجتماع میں یہی بیٹی جس کے غسل کے انتظام کے وقت حضور گئے اور آپ نے پردے نے فرمایا اے مدینے کی عورتوں میری بیٹی کو غسل دے لو, کفن نہ دینا, کفن میں اس کے لیے آؤں گا. اللہ اکبر. پھر روز اٹھنے والوں, تم نے بیٹی کی شادی کے اندر باپوں کے ہاتھوں میں لال رنگ کے جوڑے تو دیکھے ہوں گے, ایسا بڑے دل والا باپ تو دکھاؤ جو بیٹی کا کفن لے کے آ رہا ہے. جب سیدہ زینب کو غسل دے دیا گیا تو حضور کو پیغام پہنچا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو غسل دے دیا. آپ حجرے مبارک میں تشریف لے گئے, جو کندھے مبارک پر آپ کے کملی مبارک تھی آپ نے وہ اتاری, اس کا تہمت بنا لیا, جو تہمت تھی اس کو کھول لیا, اس تہمت کو بل دے کے اپنی بغل میں دبا لیا. یہ جہاں سیدہ زینب کو غسل دیا جا رہا تھا وہاں قریب گئے اور آپ نے فرمایا اس کپڑے میں میری بیٹی کو کفن دے دو. جب سیدہ زینب کو کفن پہنا دیا گیا پھر آپ حجرے مبارک میں تشریف لائے اور بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رونے لگے. فرمایا بیٹی میں تجھے نہیں چادریں تو نہ دے سکا, بیٹی میں تجھے نہ تو کفن نہ دے سکا, لیکن آج اس چادر میں اس کفن میں جو تو لپٹ کے جا رہی ہے دنیا بن کے بھی ختم ہو جائے گی, کوئی باپ بیٹی کو ایسا کفن نہیں دے سکے گا. مدینے کی عورتیں رونے لگ گئی. یا رسول اللہ جنت سے جبرائیل لے کے آیا, فرمایا اس سے بھی بڑی قیمتی چادر ہے. صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے نبی بتاؤ تو صحیح کون سی چادر؟ فرمایا جاؤ میری زینب کو بتا دو جس چادر میں تو لپٹ کے اللہ کے پاس جا رہی ہے وہ چادر ابھی ابھی وہ کپڑا محمد کے جسم سے لگ کے آیا. جاؤ ان بیٹیوں کو جا کے کہو جو شادی کے 10 سال بعد بھی کہتی ابے نے میں ڈکی دیتا, تو گھونگھٹ میں بیٹھی ہوئی تھی, تو لال جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی, تیرے باپ کی جان سولی پہ لٹکی ہوئی تھی جب 200 براتیوں کا کہا تھا 400 دروازے پر آ گیا تھا. اس نے بیٹی لی, بیٹے والوں لڑکے والوں اس کا احساس تھا کہ اپنے گھر کے گلشن کا قیمتی پھول تمہارے حوالے کر دیا, پھر بھی تمہارے آگے ہاتھ جوڑا تھا. کوئی کسر ہے کہ تم معاف کر دیا جائے, کوئی کاٹا رہ گیا روٹی کسر ہے کہ معاف کر دیا جائے. اے میری تھی یہ انہیں کچھ آندہ جاندہ کوئی نہیں, یہ غلطیوں میں معاف کر دیا جائے. تم ساس سسر کم بنے تو حاتم تائی زیادہ بن گئے, تم نے ظلم شروع کر دیے, اپنی کو چرپائی پہ بٹھایا, دوسری سے برتن دھلوائے. کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ جس طرح ڈاکٹر نبض پکڑ کر ہر بیماری کو سمجھ جاتا ہے, اس طرح بیٹی جب مکلاوے باپ کے گھر آتی ہے تو باپ چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ زندگی کی ارمانوں کا بیڑا غرق ہی ہو گیا. اے پرا کہتے ہیں, یہ بھائی کہتے ہیں اور تو رکی دئیے اور شکر کرو تمہاری پکڑی, تمہارے تلے, تمہاری ٹوپیاں سلامت ہیں. جب تم 2000 اور 5000 کا نوٹ لے کے آئے تھے اور بہن کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور کہا تھا ایسے دستخط کر دے, خدا کی قسم اس نے یہ نہ دیکھا کہ مجھے جوتیاں مارے گا یا ملکہ بنا کے رکھے گا, اس نے یہ نہ دیکھا کالا ہے یا گورا, اس نے یہ نہیں دیکھا نصیب پھوٹ گئے یا نصیب بن گئے, اس نے تیری داڑھی کو دیکھا, تیری آنکھوں میں آنسو دیکھے, اس نے کہا اور اس سے بڑی قیمت کیا لگاؤں, تو 5000 لے کے آیا, یہ 5000 میرے ارمانوں کی قیمت نہیں, آج جو دستخط کرنی ہوں یہ تیرے ارمانوں تیرے آنسوں کی قیمت ہے. او میرے بھائی آج تو مجھے رو کے دکھا رہا ہے, کل میری پریشانیوں پہ مجھے ہنس کے نہ دکھانا. میرے بھائی آج جس طرح میں نے تیری لاج رکھی, آج جس طرح میں نے تیرا ساتھ دیا, کل میرا بھی ساتھ دینا. اگر میں انکار کر دیتی, اگر میں نہ کر دیتی تو رب اکبر کی قسم تمہاری جوانی فیروز بٹوا میں منہ دکھانے کے قابل ہوتی. یہ تو میرا احسان مانو کہ میں نے گھونگھٹ میں رہ کر تیری عزت کو بچا لیا, تو خوشیوں میں رہ کر میری عزت کے ارمانوں کا گلا نہ گھونٹنا. کبھی تجھے میری پریشانی کا پتہ لگ جائے تو خدا را میرا احساس کرنا. پہلے بہنوں کی دعائیں لگا کرتی تھی, اب تو بہنوں کی بددعائیں لوگ کہتے ہیں لگ رہی ہیں. ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا, باپ مرا اور بچوں کے کہہ گیا تقسیم صحیح سے کرنا. بھائیوں نے جائیداد اپنے آپ پہ تقسیم کر لی, بہن کو کچھ نہ دیا, اس کے ماتھے پہ بل نہ آیا بلکہ دعائیں دی. کسی نے پلاٹ بنا لیا, کسی نے جائیداد بنا لی, کسی نے اپنے بچے کو باہر بھیج دیا. ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا, اتنا بیمار کہ لا علاج مرض لگ گیا, جتنی پراپرٹی کے اندر حصہ آیا تھا وہ ختم. اللہ اکبر. دوسرے بھائی کو فون کرا, یار تیرے پاس پیسے دے دے, میں نے کاروبار میں لگائے میں تجھے دے دوں گا. انہوں نے کہا بچوں کی فیس بھر دی, سیمسٹر کی فیس بھر دی. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا میں نے پلاٹ خرید لیا. تنہ تنہا گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, کسی کو خبر نہیں تھی, نیچے خود اوپر خدا تھا. قدرت کی کرنی دیکھ, وہی بہن جسے حصہ نہ دیا دروازہ بجا, دروازہ کھلا, وہی بہن دروازے پر آ گئی. اللہ اکبر. بھابی نے دیکھ کے منہ بنایا, کہنے لگی لے سڑتے پہلے مصیبت پئیاں پائے, بھانڈے چوک کے ہمارے گھر آ گئی, پتہ نہیں گھر میں آ کے کیا واویلا کرے گی. بہن کی بھابی کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئی, کہنے لگی بھابی جان ذرا مجھے پانی تو پلا دے, میں تیرے سے کچھ اور نہیں مانگتی. بھابی غصے میں پانی پلانے کے لیے لینے کے لیے اندر گئی, وہ اپنے بھائی کو لے کے چمٹ گئی اور وہ کہنے لگے اپنی تکلیف کا
ساری دنیا کو بتایا، مجھے بھی تو بتا دیتا، میں بھی تو تیری ماں جائی ہوں، میں بھی تو تیری بہن ہوں، جس پیٹ میں تو پلا میں بھی تو وہیں پلی ہوں، جس بیڑے میں تو کھیلا میں بھی تو کھیلی ہوں، کوئی بات نہیں، تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی نہیں، میں ہوں نا، میری دعائیں تو تیرے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا یہاں تو ڈاکٹر پیسہ مانگ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا، کہ اس کا بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے۔ اپنی آستین اپنے بازو سے اوپر کی، جتنی چوڑیاں سونے کی پہنی تھی ساری اتار کے بھائی کی جھولی میں ڈال دی اور یوں کر کے ڈھک دی کہ بھابھی کو خبر ہونے نہ دینا کہ بہن دے کے گئی ہے، اور بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما، کبیرہ میرے پاس صحیح تھا دے دیا، اگر کم پڑ جائے مجھے فون کر دینا، میرا جسم تو میرے پاس ہے، بھائی تیری خوشیاں میں اپنے جسم کے ٹکڑے بیچ کے واپس لے کے آؤں گی۔ جب بہنیں ایسی تھی تو بھائیوں کا کردار آسمان میں بولتا تھا۔ دکھاؤ مجھے فیروز وٹوا میں کوئی ایسا نوجوان جو اپنی بہنوں کے لیے شام کو کچھ لے کے جاتا ہو۔